میرا نام کشمالہ ہے۔ میں ایک جگیردار گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں۔ میں اکلوتی ہونے کی وجہ سے سب کی لاڈلی اور انتہا کی ضد کی بیٹی بھی ہوں۔ میں نے اپنے بابا سے اپنی ہر ضد منوائی ہے، جو کہا ہے پورا کروا کر دم لیا ہے۔ میں نے کبھی اپنی بات رد ہوتے نہیں دیکھی۔ یہی وجہ تھی کہ میں ضد منوانے کی عادی ہو گئی۔ کالج جانا میرا خواب تھا اور میں جانتی تھی میں کالج نہیں جا سکتی، کیونکہ خاندان میں بیٹیوں کو پڑھانے کا رواج نہ تھا اور میں نے میٹرک کر لیا تھا۔ میں نے بابا سے بات کرنے کا سوچا، جس سے اب مجھے الفاظ ترتیب دینے تھے جس سے میں بات منوا سکتی۔ اسی سوچ میں کمرے میں ٹہلتی، مسلسل ہاتھ ہلاتے ہوئے الفاظ جوڑ رہی تھی، جب اماں جان میری دادی کمرے میں داخل ہوئے۔ میں اس قدر اپنی سوچ کے زیر اثر تھی کہ مجھے علم نہ ہوا اور وہ مجھے دیکھتی رہیں اور ٹھوڑی پر انگلی رکھ کر مجھے گھورنے لگیں۔ آخر تنگ آ کر میرا ہاتھ پکڑتی مجھے روک کر کھڑی ہو گئیں۔ اماں جی، آپ کب آئیں؟ میں ان کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیکھ کر ہوش میں آئی اور انہیں بیڈ پر اپنے سامنے بٹھاتے پوچھنے لگی، جب تو گہری سوچ میں تھی، لاڈو پتر سچ بتا، کیا سوچ رہی تھی تو؟ کیا چاہیے اب تجھے، جس کے لیے یوں گہری سوچ کے سمندر میں غرق ہو رہی ہے؟ وہ میری آنکھوں میں دیکھتی پوچھنے لگی، اماں جی میری ایک خواہش ہے، وہ بھی شدت والی، اور میں چاہتی ہوں کہ پوری ہو۔ اسی کو سوچ رہی تھی۔ میں نے کچھ سوچ کر اماں سے بات کرنے کے لیے لفظ ملائے۔ اگر اماں جی مان جاتی تو یقین تھا بابا بھی راضی ہو جاتے۔ اور دادا ابو، میرے دادا جان کی خواہش ہے، مجھے بتا دے، تیری اماں بھی سب کو منا لے گی۔ وہ میرے سر پر ہاتھ پھیرتی شفقت سے بولی، میری ماما کی وفات کے بعد اماں نے مجھے ماں بن کر پالا تھا۔ وہ میری خوشی کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتی تھی، اس لیے میں نے ان کے سامنے بات رکھنے کا سوچا تھا۔ ماں، میں نے کالج جانا ہے، مجھے آگے پڑھنا ہے بہت سارا، اور اچھی ڈاکٹر بننا ہے۔ اماں جی، آپ بابا اور دادا ابو کو راضی کر لیں، میں کچھ چھوڑ نہیں مانگوں گی۔ میں نے ہمیشہ کی طرح منت آمیز لہجے میں کہا، چہرے پر مسکینیت طاری کر کے، آنکھوں میں آنسو لیے، جس سے وہ ہمیشہ پگھل جاتی تھیں اور میری بات مان جاتی تھیں۔ اور وہی ہوا۔ وہ میری آنکھوں میں نمی دیکھ کر ایک پل میں تڑپ گئیں۔ ارے میری بچی، تو رو کیوں رہی ہے؟ تیری اماں بھی سب کو راضی کر لے گی، تو بس رو مت۔ تجھے نہیں پتہ ہے تیرے آنسو میرے دل پر گرتے ہیں۔ وہ مجھے گلے لگا کر بولی، میرے آنسو صاف کیے اور چلی گئیں۔ مجھے اب یقین تھا سب مان جائیں گے، اور جو نہ مانا وہ مجھے رونے نہیں دے گا۔ میں سکون سے بیٹھ گئی۔ رات کے کھانے پر بابا نہیں تھے، باقی سب ہی خاموش تھے، جس کا مطلب تھا میری خواہش سب کی کانوں میں پڑ چکی ہے۔ میں نے بھی کچھ نہیں کہا۔ جب میں کھانا کھا کر اپنے کمرے میں واپس جانے لگی تو دادا ابو نے مجھے آواز دی۔ میں ایک دم ڈر سی گئی کہ کہیں وہ انکار نہ کر دیں۔ میں نے دل میں اللہ کے نام کا ورد کرنا شروع کیا اور پلٹ کر ان کے سامنے کھڑی ہو گئی، نظر جھکائے۔ میرے کمرے میں آئیں۔ وہ مجھے حکم دیتے چلے گئے۔ میں نے ایک نظر اماں جی کو دیکھا، جو مجھے نظروں ہی نظروں میں تسلی دے چکی تھیں، جس پر کچھ پرسکون ہوتے دل کے ساتھ میں دادا ابو کے کمرے میں گئی۔ انہوں نے مجھے اپنے سامنے بیٹھنے کا کہا اور ان کا حکم پاتے ہی میں بیٹھ گئی۔ کالج کیوں جانا ہے؟ روبدار آواز میں پوچھا گیا۔ ان کے لہجے پر پہلی بار میرا گلا سوکھ گیا تھا۔ تھوک نکلے میں نے گلا تر کیا اور الفاظ بنانے لگی، دادا ابو مجھے کالج میں میڈیکل کی پڑھائی کرنے جانا ہے۔ میرا خواب ہے کہ میں ڈاکٹر بنوں۔ میں نے سوچا سمجھا پلان بتایا۔ ڈاکٹر کیوں بننا ہے؟ کیا ضرورت ہے تمہیں ڈاکٹر بننے کی؟ تم کروڑوں کی مالکہ ہو، تمہیں ڈاکٹر بن کر نوکری کی ضرورت نہیں۔ حتمی لہجے میں کہتے گویا وہ سب طے کر چکے تھے۔ میری آنکھیں لبالب پانی سے بھر گئیں۔ میں نے اپنے آنسو صاف کیے
اور وہاں سے بھاگتی اپنے کمرے میں بند ہو گئیں۔ اماں بھی مجھے دیکھ چکی تھیں۔ وہ میرے پیچھے آئیں اور دروازے پر دستک دیتی رہیں، مگر میں رونے میں اتنا کھو گئی کہ ان کی آوازیں سن نہ سکی۔ وہ واپس چلی گئیں اور پھر سے دادا ابو سے بات کرنے لگیں۔ پتہ نہیں انہوں نے دادا ابو کو کیا کہا کہ وہ راضی ہو گئے۔ ساری رات روتے گزری، نہ جانے کب آنکھ لگی، اور جب کھلی تو دن کے 12 بج چکے تھے۔ میں نے اٹھ کر منہ ہاتھ دھویا اور نیچے چلی گئی اور کچن سے ناشتے کا کہا اور حویلی کی پچھلی طرف اپنے باغ میں ٹہلنے لگی۔ ملازمہ نے ناشتہ مجھے دے دیا۔ ٹیبل پر ناشتہ رکھے وہ میرے اگلے حکم کی منتظر تھی۔ میں نے اسے جانے کا کہا تو وہ چلی گئی۔ میں ناشتے سے فارغ ہو گئی تھی جب ملازمہ نے مجھے دادا ابو سے ملنے کا کہا۔ میں وہاں سے سیدھی ان کے کمرے میں گئی، جہاں دادا ابو، بابا جان اور اماں بھی میرے منتظر تھے۔ چونکہ میں ساری رات روئی تھی، اس لیے آنکھیں سرخ اور سوجی ہوئی معلوم ہو رہی تھی۔ بابا جان تو تڑپ گئے اور مجھے اپنے حصار میں لیے ہی صوفے پر بیٹھے۔ میرا بیٹا روتا رہا اور میں لا علم رہا۔ اتنا لاپرواہ باپ ہوں میں۔ وہ شرمندہ سے بولے، نہیں بابا جان، آپ بہت اچھے ہیں، اور میں روئی نہیں ہوں، بس ایسے ہی الرجی ہو گئی ہے کسی چیز سے، شاید کچھ غلط کھا لیا یا ہوا کی گرد کا اثر ہو رہا ہے۔ آپ شرمندہ نہ ہو۔ مجھے ان کا یوں شرمندگی دکھانا برا لگا تھا، اس لیے جھوٹ بولنے لگی۔ میرے بیٹے کو ڈاکٹر بننا ہے۔ دادا ابو نے میرے سر پر ہاتھ پھیرتے پوچھا۔ میں نے سر ہاں میں ہلایا تو وہ مسکرا دیے۔ ان کی مسکراہٹ کا مطلب سمجھنے کی کوشش میں نے ایک نظر اماں جی اور ایک نظر بابا جان کو دیکھا، جو مجھے ہاں میں اشارہ دے گئے۔ خوشی سے ایک دم چہرہ جگایا اور میں خوشی سے دادا ابو کے گلے لگی، انہیں شکریہ بولا اور پھر بابا جان اور اماں جی کو پیار کیا۔ بابا جان مجھے لے کر شہر گئے، وہاں میرا داخلہ کروایا اور مجھے ضرورت کا سامان خرید کر دیا۔ میں مسکراتے مسکراتے حویلی پہنچی، سب کچھ تیار کر کے اگلے دن کا کالج گئی۔ مجھے وہاں پہنچ کر بھی انتہا کی خوشی ہوئی۔ کلاس شروع ہوئی، سب کچھ اچھا رہا اور یوں ہی دن گزرنے لگے۔ میں دل لگا کر پڑھ رہی تھی، جس کی وجہ سے میرا رزلٹ بہت اچھا آیا، جس سے دادا ابو خوش ہو گئے۔ میرا رزلٹ ہر بار اچھا آتا۔ میں لاسٹ سیمسٹر میں تھی۔ اس سارے وقت میں مجھے لگتا کوئی مجھ پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ میں نے محسوس تو کافی کیا، مگر کسی سے کچھ کہا نہیں، کیونکہ اگر حویلی میں کسی کو پتہ چل جاتا تو سب کچھ خراب ہو جاتا، جس کی وجہ سے میں نے نہ بتانے کا فیصلہ کر لیا۔ میں ایک دن کینٹین میں بیٹھی چائے پی رہی تھی جب ایک لڑکی میرے ساتھ بیٹھ گئی۔ میں نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ جین شرٹ میں ملبوس تھی، ہائی میک اپ میں وہ مجھے کافی عجیب لگی۔ میں نے پھر سے اپنی توجہ چائے پر مرکوز کی اور خود کو مصروف ظاہر کیا۔ میرا نام طاہرہ ہے، وہ ہاتھ آگے کرتی بولی۔ میں کشمال، میں نے ہاتھ ملاتے کہا۔ آپ یہاں کافی عرصے سے ہیں، میں نے دیکھا تھا کئی دفعہ آپ کو یہاں، ویسے دیکھنے میں کافی امیر خاندان سے تعلق رکھنے والی لگتی ہیں۔ وہ مجھ سے باتیں کرتی رہی، میں نے بھی ہاں نہ میں ہی جواب دیا اور چھٹی پر گھر آ گئی۔ کچھ ہی دن گزرے تھے کہ میرا رشتہ لے کر وہ لڑکی گھر آ گئی۔ میں حیران پریشان اسے دیکھتی رہی۔ گھر میں سب راضی تھے۔ میں نے اماں جی سے انکار کیا، مگر وہ کہنے لگی لڑکا اچھا ہے وغیرہ وغیرہ کر کے اماں جی نے مجھے راضی کر لیا۔ سب کچھ طے ہو چکا تھا۔ شادی میری پڑھائی پوری کرنے کے بعد بھی تحسین نے مجھے شادی کے بعد ہسپتال جانے کی اجازت دی تھی۔ میں اسی خوشی میں تھی، اسی لیے اس کے بعد میں نے کچھ اور نہیں کہا۔ پڑھائی مکمل ہوتے ہی شادی کی تاریخ رکھ دی گئی۔ تحسین اور طاہرہ دونوں بہن بھائی ہی تھے۔ والدین وفات پا چکے تھے۔ وہ لوگ دبئی سے پاکستان شفٹ ہوئے تھے
دادا ابو نے ساری تحقیق کر لی تھی جس پر میں مطمئن تھی۔ شادی کی تیاریاں زور و شور پر تھیں، سب کچھ تحسین اور میری پسند کا تھا۔ ان سب میں شادی کا دن بھی آ پہنچا۔ سب کچھ بہت اچھا ہوا تھا، ہر چیز امید سے بڑھ کر خوبصورت تھی۔ میں بہت خوش ہو گئی کہ تحسین نے مجھے اپنا فرض نبھانے کی اجازت دی ہے۔ میں شادی کے 15 دن بعد ہسپتال جانے کے پہلے پہل مشکل ہوئی، مگر پھر میرے لیے آسانی ہونے لگی۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھی کام کر رہی تھی جب طاہرہ میرے لیے چائے لے آئی۔ میں نے چائے پی اور وہ مجھ سے باتیں کرتی رہی۔ مجھے ایک دم ہی گہری نیند آنے لگی۔ شاید طاہرہ دیکھ چکی تھی، اس لیے شبہ خیر بولتے چلی گئی۔ صبح میری آنکھ 9:30 پر کھلی، سر گھوم رہا تھا، اتنا شدید درد کہ میں سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ کچھ دیر یوں ہی بیٹھنے پر جب سر درد کچھ سنبھلا تو میں اٹھ کر تیار ہو کر نیچے چلی گئی، ناشتہ کیا اور ہسپتال کے لیے نکل گئی۔ میں پہلی بار لیٹ ہو رہی تھی اور مجھے اس بات پر شرمندگی سے زیادہ دکھ تھا کہ میں اپنا فرض نبھانے میں لاپرواہی برت رہی ہوں۔ پھر یہ سب معمول بن گیا، روز یہی ہوتا۔ تحسین کا رویہ میرے ساتھ بہت اچھا تھا۔ وہ گھر پر ہوتا کیونکہ وہ آن لائن جاب کرتا تھا، جس کے لیے اسے باہر جانے کی ضرورت نہ پڑتی۔ میں خوش و مطمئن تھی، مگر ان سب میں ایک چیز عجیب ہو رہی تھی، اور یہ کہ میں رات 11 بجے جیسے ہی سوتی، میری آنکھ صبح 9-10 بجے کھلتی۔ میں اس کی وجہ جاننے سے قاصر تھی۔ ایک دن میں گھر جلدی آ گئی، دروازے کی ایک چابی میرے پاس تھی۔ میں نے جیسے ہی اندر قدم رکھا، میرے ہوش اڑ گئے۔ سامنے کا منظر دیکھ کر تحسین طاہرہ کا گرد بازوؤں کا حصار بنا کر صوفے پر بیٹھا تھا۔ سامنے مووی چل رہی تھی، جس کا چلتا سین دیکھ کر میں نے نظر چلا لی۔ بھلا بہن بھائی مل کر ایسی مووی دیکھ سکتے تھے؟ میں حیرت کے سمندر میں غرق ہو رہی تھی۔ جب تحسین کی نظر مجھ پر پڑی تو وہ گڑبڑا کر اٹھ گیا اور میرے پاس آیا۔ تم اتنی جلدی آ گئی؟ چہرے پر آیا پسینہ صاف کرتے وہ پوچھ رہا تھا۔ مجھے لگا وہ گھبرا رہا ہے۔ ہاں، طبیعت خراب ہے، میں نے پیشانی پر ہاتھ پھیرتے کہا۔ مجھے ابھی تک حیرت ہو رہی تھی، سوچ سوچ کر دماغ گھوم رہا تھا کہ تحسین اور طاہرہ یوں ساتھ میری سمجھ سے باہر تھا۔ میں نے چائے کے ساتھ دوا لی اور لیٹ گئی۔ شام 7 بجے آنکھ کھلی تو میں نے اٹھ کر فائنل ریڈ کرنے لگی۔ کچھ فائلز جو مجھے ریڈ کرنی تھی میں ساتھ لے آئی تھی۔ فائل رکھ کر کچن میں آئی، کھانا بنایا۔ طاہرہ نے منع کیا، مگر میں نے ضد پر کھانا بنایا اور تحسین کو بلوا بھیجا۔ طاہرہ کچن میں ہی تھی۔ کھانے سے فارغ ہو کر ہم تینوں باتیں کرنے لگے۔ 10 بجے میں کمرے میں آئی تو طاہرہ چائے ہاتھ میں پکڑے اندر داخل ہوئی۔ میں نے مسکراہٹ پاس کی۔ وہ مجھے چائے دے کر وہیں بیٹھ گئی اور کپ خالی ہوتے ہی کپ لے کر چلی گئی۔ میں کام کر رہی تھی جب نیند سے بوجھل بند ہوتی آنکھیں اور سار بار بار جھٹک جاتا۔ میں پھر بھی خود پر زبردستی کیے بیٹھی تھی جب تحسین اندر داخل ہوا اور مجھے دیکھ کر نفی میں ہلاتا اندر میرے پاس آیا۔ سو جاؤ مالا، میرے آگے سے فائل اٹھا کر ٹیبل پر رکھتے ہوئے وہ پیار سے بولا۔ پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، مجھے اتنی نیند آتی۔ ابھی میں 3 گھنٹے شام کو سوئی تھی، پھر بھی اتنی نیند، مجھے تو حیرت ہو رہی ہے۔ اوپر سے 9-10 بجے سے پہلے آنکھ نہیں کھلتی۔ آنکھ صبح ہی کھلی، بیڈ پر میری نند کی تصویریں پڑی تھیں، گھومتے سر کے ساتھ تصویر میں اٹھائی تو ہوش اڑ گئے۔ وہ سب کی سب تصویریں طاہرہ کی تھیں، جیسے وہ دلہن ہو، مگر ساتھ کھڑے وجود کی تصویر آدھ مٹی تھی۔ اس کا چہرہ مٹا ہوا تھا۔ مجھے اب شک ہونے لگا تھا۔ روز طاہرہ مجھے چائے دیتی، جسے پی کر مجھے نیند آنے لگتی اور آنکھ صبح ہی کھلتی۔ میں اٹھ کر تیار ہوئی اور ہسپتال چلی گئی۔ وہاں بھی یہی سوچتی رہی۔ اماں جی نے مجھے کال کر کے حویلی ملنے کے لیے بلایا۔
مگر میں نے مصروفیات کا بہانہ بنا کر ٹال دیا اور گھر پہنچی۔ گھر پہنچتے ہی کمرے میں چلی گئی۔ اب مجھے کسی طرح وہ چائے نہیں پینی تھی۔ طاہرہ حسین کے ساتھ باہر گئی تھی۔ واپسی پر وہ دونوں ہنستے ہوئے گھر میں داخل ہوئے۔ مجھے دیکھ کر دونوں خاموشی سے ایک دوسرے سے دور ہو گئے۔ طاہرہ مجھے وہ چیزیں دکھانے لگی جو میرے لیے تھی۔ میں نے بے دلی سے سب دیکھا اور رات کا انتظار کرنے لگی۔ جیسے ہی طاہرہ نے مجھے چائے دی، میں نے پکڑ کر ٹیبل پر رکھ دی۔ اب وہ منتظر تھی کہ کب میں چائے پیوں۔ میں نے اسے چور نگاہوں سے دیکھا۔ وہ مجھے ہی دیکھ رہی تھی۔ طاہرہ پانی لا دو گی پلیز؟ میں نے اسے خود کو مسلسل دیکھتے پا کر کہا۔ وہ چلی گئی۔ اس کے جاتے ہی میں نے چائے واش بیسن میں گرا دی اور کپ واپس لا کر ٹیبل پر رکھ دیا۔ جب وہ واپس آئی تو میں نے دکھانے کے لیے کپ سے منہ لگایا۔ اسے لگا میں چائے پی چکی ہوں۔ وہ خوشی خوشی وہاں سے چلی گئی۔ میں ہوش ہو رہی تھی کہ چائے نہیں پی میں نے، مگر کچھ ہی دیر بعد مجھے پھر سے نیند آنے لگی۔ میں نے بہت کوشش کی آنکھیں کھلی رکھنے کی، مگر ناکام رہی اور بہت کوشش کے باوجود بھی سو گئی۔ اگلے دن آنکھ 12 بجے کھلی۔ جب اٹھی تو سر درد سے پٹ رہا تھا۔ میں ہاتھوں میں سر رکھے درد برداشت کرنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ تحسین ہاتھ میں ناشتے کی ٹرے لیے اندر داخل ہوا۔ آئی ٹیبل پر ٹرے رکھے میرے سامنے بیٹھ گیا۔ مالا تم ٹھیک ہو؟ آج اتنی دیر تک سو گئی؟ میں انتظار کرتا رہا کب اٹھو گی، وہ فکرمندی سے پوچھ رہا تھا۔ مجھے کہیں نہ کہیں اپنی سوچ پر دکھ ہوا جس پر نظر پڑ گئی۔ تم چپ کیوں ہو مالا؟ ٹھیک ہو؟ اگر طبیعت خراب ہے تو ہسپتال چلتے ہیں، میرا ہاتھ پکڑتا بولا۔ آنکھوں میں عجیب فکر تھی۔ میں نے اسے بے فکر رہنے کا کہا اور اٹھ کر فریش ہونے چلی گئی۔ ناشتے کے بعد حویلی کے لیے نکل گئی۔ اماں جی سے مل کر ان سے ڈھیروں باتیں کر کر شام کو تحسین کے اصرار پر گھر واپس آ گئی۔ میں نے آج پھر چائے نہ پینے کا فیصلہ کیا، جس پر طاہرہ کے جاتے ہی چائے گرا دی اور ٹھیک 10:45 پر ویسے ہی لیٹ گئی جیسے بے ہوش ہو کر روز سوتی تھی۔ مجھے لیٹے ابھی 15 منٹ گزرے تھے جب تحسین کمرے کی لائٹ آف کر کے لیٹ گیا، اور پھر ٹھیک 10 منٹ بعد تحسین نے مجھے اٹھایا اور کمرے سے نکل گیا۔ میری آنکھیں نیم وا تھیں جس سے مجھے دھندلا سا سب دکھ رہا تھا۔ وہ مجھے لے کر نیچے لاؤنج میں آیا۔ وہاں کا ماحول دیکھ کر میرا سانس سوکھنے لگا تھا۔ دل کیا کہ چیخوں چلاؤں، مگر مجھے یہ ڈرامہ جاری رکھنا تھا جس کی وجہ سے میں ویسے ہی بے ہوش رہی۔ وہ مجھے جلتی موم بتیوں کے درمیان لٹا چکا تھا۔ طاہرہ مجھ سے 2 ہاتھ دور بیٹھی تھی۔ اس نے کالے رنگ کا جوڑا پہنا ہوا تھا، گلے میں تسبیح ڈالے وہ بہت عجیب اور پراسرار لگ رہی تھی۔ میرا دل ڈر سے بند ہونے کو تھا۔ اگر وہاں اندھیرا نہ ہوتا تو شاید وہ میرے چہرے پر رقص سے ڈر کو دیکھ لیتے، مگر شکر وہاں نیم اندھیرا تھا۔ طاہرہ نے ہاتھ آگے کر کے کچھ پڑھنا شروع کیا اور ایک پاؤڈر مجھ پر پھینکا۔ میری چیخ نکلتے نکلتے رکی اور پھر مجھے دیکھتے ہوئے بولی، اٹھ کر اس پر دستخط کرو۔ وہ ایسے کہہ رہی تھی جیسے مجھے حکم دے رہی ہو۔ میں نے کچھ نہیں کیا۔ میرا دماغ معاف ہو رہا تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہ آیا کہ کیا کروں۔ اپنی آنکھیں کھولو اور فوراً دستخط کرو، وہ چلا کر بولی، جس پر میں جلدی سے اٹھی اور پین پکڑ کر دستخط کرنے لگی۔ وہ کاغذات دکھنے میں جائیداد کے لگ رہے تھے۔ لمحے کے 1000ویں حصے میں میرے دماغ میں کچھ کلک ہوا تھا اور پھر میری ساری حسیات بیدار ہونے لگیں۔ اس کے بعد مجھے لے کر کمرے میں آیا تو میں نے دیکھا وہاں طاہرہ کی پکچرز پڑی تھیں جن کے درمیان میں مجھے لٹا گیا، اور پھر طاہرہ سے مخاطب ہوا، تمہارا درد کی پکا اس پر اثر ہو رہا ہے، اب اس پر تمہارا جادو جلدی اثر کرنا جا رہا ہے۔ بہت خوب یار۔ تحسین نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ مارا
اور پھر اسے لے کر باتیں کرنے لگا۔ اسے آگے مجھ سے دیکھا گیا، جس پر میں نے ساری آنکھیں بند کر لیں اور سونے کی کوشش کرنے لگی، مگر نیند کہاں آنی تھی۔ اتنا بڑا دھوکہ۔ میری باقی کی رات ہی سوچتی رہی کہ اب آگے کیا کرنا ہے۔ نہ جانے کیا کیا ان دونوں نے اپنے نام کروایا ہوگا۔ میری تقریباً ساری ہی جائیداد میرے نام تھی، کیونکہ کوئی اور والی وارث تو نہیں تھا، جس کی وجہ سے دادا ابو سب کچھ بہت پہلے میرے نام کر چکے تھے۔ مجھے شدید دکھ ہوا، دل درد سے پھٹا جا رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا مانو ابھی دھڑکن رک جائے گی۔ ضبط کی انتہاؤں پر میں نے وہ رات کاٹی تھی۔ اگلی صبح سر بے ہوشی کی دوا کی بجائے سچ کھلنے پر پھٹ رہا تھا۔ مجھے پورا سچ جاننا تھا، جس پر میں نے اپنے ماموں سے رابطہ کیا اور انہیں سب کچھ سچ بتایا۔ ایک وہی تھے جو میری بات تحمل سے سن سکتے تھے، کیونکہ باقی تو شاید دکھ سے ہی مر جاتے کہ ان کی لاڈوں کے ساتھ یہ سب ہو رہا ہے۔ میں نے ماموں کو سب کچھ بتایا اور ان سے کہا کہ وہ کچھ دن کے لیے میرے پاس آ جائیں، اور وہ مان گئے۔ میں اس وقت ہسپتال میں اپنی مخصوص آفس میں بیٹھی تھی، گہری سانس لیتی کرسی کی پشت سے سر ٹکا لیا اور سوچنے لگی۔ ماموں کا میسج ملتے ہی انہیں پک کیا اور گھر کی طرف روانہ ہوئی۔ جیسے ہی میرے ساتھ تحسین نے ماموں کو دیکھا تو اس کے چہرے کے رنگ بدل گئے۔ وہ ہمیں لے کر لاؤنج میں بیٹھ گیا۔ طاہرہ، ماموں کے لیے کمرہ ٹھیک کروا دو، کچھ دن یہ یہی رہیں گے۔ میں نے جیسے طاہرہ کو کہا، تحسین کے چہرے پر کئی رنگ آئے اور گئے، مگر کیوں؟ زبان پھسلی تو وہ اپنے ہی الفاظ پر پچھتایا۔ کیا مطلب کیوں؟ میرے ماموں پاس نہیں رہ سکتے کیا؟ میں نے غصے سے پوچھا۔ نہیں، میرا منہ مطلب ہرگز نہیں تھا۔ وہ جلدی سے ہڑبڑاتا ہوا، طاہرہ ملازمہ سے کہہ کر کمرہ سیٹ کرواؤ اور کھانا بھی لگواؤ۔ ماموں آپ چلیں، ہم باہر ٹھنڈی ہوا میں بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں۔ طاہرہ سے کہتے ساتھ ہی میں نے ماموں سے کہا اور باہر چلی گئی۔ ان دونوں کی حالت قابل دید تھی۔ ماموں کے ساتھ رات 12 بجے تک میں فلم دیکھتی رہی۔ ہم جان بوجھ کر لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ تحسین اور طاہرہ اپنے اپنے کمرے میں جا چکے تھے۔ شاید وہ ہمیں بیٹھے دیکھے تھک چکے تھے۔ طاہرہ ہم دونوں کے لیے چائے لائی تھی، مگر عین وقت ماموں نے کافی کا کہہ دیا اور مجھے بنانے کو بولا، جس پر طاہرہ غصے سے واک آؤٹ کر گئی۔ اگلے دن وہ دونوں کہیں باہر گئے تھے۔ جب ہم دونوں نے گھر کی تلاشی لی تو طاہرہ کے کمرے سے مختلف چیزیں ملیں جو کسی کی بھی جان نکالنے کو کافی تھی۔ وہ سارے پیپرز جو ان دونوں نے مجھ سے سائن کروائے تھے وہ بھی طاہرہ کے کمرے میں تھے۔ میں ان پیپرز کے لیے اپنے کمرے میں آ گئی۔ ان کا کمرہ واپس ویسے ہی کر دیا جیسا تھا۔ وہ سارے پیپرز اپنے بیگ میں رکھے اور ماموں کے ساتھ حویلی چلی گئی۔ وہاں جا کر سارے پیپرز چیک کیے۔ وہ لوگ میری آدھی زمینیں اپنے نام کروا چکے تھے۔ میں پیپر چیک کرتی ماموں کو بتا رہی تھی، جب میری نظر آخری پیپر پر گئی، جسے دیکھ کر میرے پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی، سر گھومنے لگا۔ مجھے لگ رہا تھا مجھ پر قیامت ٹوٹ پڑی ہو۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ یہ تو میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ میں تو بے ہوش ہوتے بچی تھی۔ ماموں اور بابا مجھے سہارا دے کر بیڈ پر بٹھا چکے تھے۔ وہ مجھے سمجھا کر چلے گئے۔ میں نے خود کو سنبھالا اور وضو کر کے نماز پڑھنے لگی۔ جب ماموں واپس آئے تو انہوں نے بتایا کہ تحسین اور طاہرہ کو پولیس پکڑ چکی ہے۔ وہ دونوں میاں بیوی تھے اور یوں ہی ایک دوسرے سے رشتہ بدل کر اور جادو کر کر لوگوں کو لوٹتے تھے۔ وہ کئی اور فیملیز کے ساتھ یہ فراڈ کر چکے تھے اور کرتے اتنی صفائی سے تھے کہ کسی کو پتہ نہ چلتا۔ اپنے کاغذات نقلی بنوا کر پیش کرتے اور ایسا کام کرتے کہ کسی کو شک تک نہ ہوتا۔ تحسین سے طلاق دلوا کر ماموں نے مجھے بہت سمجھایا کہ دوسری شادی کرو، مگر مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں اور تحسین میری زندگی برباد کرنے نہ آ جائے۔ سام کا کٹا رسی سے بھی ڈرتا ہے۔ یہی حال میرا ہے۔ مجھے اب سب سے ڈر لگتا ہے اور شاید ہی میں اس ڈر سے نکل کر آگے بڑھوں۔